السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے کی عمران خان کی ایک اور آڈیو لیک ہو گئی ہے اور دو ویڈیوز ان کی وائرل ہو گئی ہیں۔ ایک ویڈیو میں وہ سیاستدان نہیں ڈان بنے ہوئے ہیں اور دوسری ویڈیو میں وہ دھوکہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں لوگوں کو۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل ان کی سازشیں جو ہیں بے نقاب ہو رہی ہیں، جو پاکستان کے خلاف، پاکستان کے لوگوں کے خلاف، پاکستان کے نظام کے خلاف کرتے رہے، اور وہ کیونکہ اپنے اقتدار کے لیے خان صاحب کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی آج دیکھیں آپ کے ملک ڈوب رہا ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مجھے فوراً انتخابات چاہیے، لوگ مرتے ہیں مریں، ملک کی معیشت تباہ ہوتی ہے، مجھے دوبارہ انتخابات کروا کے واپس وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے۔ آج بھی خان صاحب پشاور میں، خیبر پختونخوا میں ایڈورڈز کالج میں انہوں نے خطاب کیا تھا اسٹوڈنٹ سے، لیکچر ایک مدبر بنا کر عمران خان صاحب کو پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ بھی ساری یہی تھیں کہ جی مجھے کسی طور پر بھی واپس لایا جائے، چوکیداروں مجھے کسی طور پر واپس لاؤ۔ ان کے خطاب پر تو میں خیر اگلے ولاگ میں گزارش کروں گا، کیونکہ موضوع جو ہے وہ اس وقت ہے عمران خان صاحب کیا کیا کرتے رہے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ کیونکہ اب تو یہ ہے کہ اگر یوں کہا جائے غلط نہیں ہوگا کہ دوسری آڈیو لیک کے بعد یا آڈیو لیک کی دوسری قسط کے بعد، پارٹ 2 کے بعد، اور وہ بھی امریکن وہ جو سازش، جھوٹی سازش کا جو بیانیہ عمران خان صاحب نے بنایا تھا، وہ سازش کہاں بنی تھی، کس طرح عمران خان صاحب نے ملک اور قوم کے مستقبل کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی تھی، اس آڈیو کا دوسرا حصہ جب منظر عام پر آیا ہے، جب لیک ہوا ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا کہ عمران خان صاحب سیاسی طور پر بھرے بازار، چوک پر، چوراہے پر ننگے ہو گئے ہیں، ان کے کپڑے اتر گئے ہیں کہ باہر کیا تھے اور اندر کیا ہے، قوم کو وہ بتاتے کیا ہیں اور کرتے کیا رہے ہیں عمران خان صاحب قوم کے سامنے۔ پیاز تو آپ ہر گھر میں استعمال ہوتا ہی ہے، پیاز کے آپ جتنے چھلکے اتاریں گے اندر سے پیاز ہی نکلے گا یا ایک اور چھلکا نکلے گا۔ عمران خان صاحب کی زندگی، چاہے وہ کرکٹر تھے، چاہے وہ سیاستدان بنے، انہوں نے زندگی میں جو کچھ کیا، ان کو جتنا آپ ڈیپلی چھلکا اس کا اتارتے جائیں گے تو آپ کو اندر سے عمران خان نکلے گا، سازشی عمران خان، اور کوئی کسی کا خیر خواہ عمران خان نہیں نکلے گا۔ جن لوگوں نے کرکٹ میں ماجد خان صاحب عمران خان صاحب کو لے کر آئے تھے، سب سے پہلا شکار عمران خان صاحب کا ماجد خان ہی ہوئے۔ سیاست میں عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کی کرسی پر لا کر بٹھایا جہانگیر ترین نے، سب سے پہلا شکار عمران خان صاحب کا جہانگیر ترین ہوئے۔ فلاحی کاموں میں سب سے زیادہ عمران خان صاحب کو اگر کسی ایک خاندان نے اس وقت سپورٹ کیا تھا تو وہ شریف خاندان تھا۔ زمین سرکاری، اس وقت حکومت میں تھے نواز شریف صاحب، سرکاری زمین دی۔ میاں شریف نے اپنے جو ہوتا ہے ذاتی اس سے اپنی جیب سے، کوئی کہتا ہے 50 کروڑ، کوئی کہتا ہے اس سے زیادہ رقم عمران خان صاحب کو دی اس وقت شوکت خانم بنانے کے لیے۔ یوسف رضا گیلانی نے نمل یونیورسٹی بنانے کے لیے زمین دی۔ تو یعنی عمران خان صاحب کو جو بندہ عمران خان صاحب کو بنا کر اوپر لے کر آیا، عمران خان صاحب نے اس کے خلاف سازش کی۔ اب عمران خان صاحب کی سازشوں کا شکار اس وقت جو ہو رہے ہیں وہ راحیل شریف، اپنا قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں۔ قمر جاوید باجوہ صاحب کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب روزانہ تقریروں میں حملے کر رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو اب جو دوسری آڈیو ہے عمران خان صاحب کی، یہ آڈیو ہے وہی سائفر کے، وہ جو ابھی بھی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت، ایک سازش کر کے اس حکومت کو لایا گیا، کیونکہ میں روس گیا تھا، میں روس سے کیا لے رہا تھا، گندم اور سستا تیل خرید رہا تھا، امریکہ کو پسند نہیں تھا، امریکہ نے کہا کہ یہ وہاں کیوں جا رہا ہے، اس لیے انہوں نے 3 اسٹوجز کو استعمال کیا، اور وہ جو نیوٹرلز ہیں انہوں نے اس سازش کا حصہ بنے، یہ سب غدار ہیں اور غداروں نے میری حکومت ختم کر لی۔ یہ عمران خان صاحب کا جب سے تحریک عدم اعتماد آئی ہے تب سے عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے۔ اس وقت بھی یہ 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے، ہم اسلام آباد میں ہی تھے، عمران خان صاحب نے وہ خط لہرایا تھا 27 مارچ کو۔ 8 مارچ کو عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوتی ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب ترلے کرتے ہیں، قمر جاوید باجوہ صاحب کے ترلے کرتے ہیں، DGI کا ترلا کرتے ہیں، آصف زرداری کے پاؤں پکڑتے ہیں، نواز شریف صاحب کو میسیجز بھیجتے ہیں، سب کچھ کر کے، یعنی جن کا نام عمران خان صاحب سننا پسند نہیں کرتے تھے ان کے پاؤں میں گر گئے تھے۔ پاؤں میں گرنا فزیکلی گرنا تو نہیں ہوتا، لیکن اپنے لوگ بھیجنا، میسیجز کرنا، پیغامات بھیجنا کہ یار بیٹھ جاتے ہیں، آپ انتخابات چاہتے ہیں تو میں انتخابات کروانے کو تیار ہوں، ورنہ کیا کہہ رہے تھے جی، انتخابات تو میں اپنے وقت پر کرواؤں گا، انتخابات ان کو میں نہیں دوں گا۔
یہ عمران خان صاحب کا لب و لہجہ تھا. پھر ان 3 اسٹوجز کی میں وکٹیں گراؤں گا، یہ میرے چال میں پھنس گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن جب ان کو پتہ چل گیا کہ جی وہ اب نہیں اپنا اقتدار بچا پائیں گے، تو پھر انہوں نے ایک جھوٹی کہانی بنائی. روٹین میں آنے والے جو سائفرز ہوتے ہیں، کیونکہ روٹین میں ہر ملک کا سفارت خانہ اپنے وزارت خارجہ کو روٹین میں، یعنی پاکستان کے جتنے سفیر دنیا جہان میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد پر ڈائری بھیجتے ہیں، رپورٹ بھیجتے ہیں کہ جی آج کیا کیا انگیجمنٹس ہوئی، آج ہمارے ساتھ کون ملنے آیا، آج ہم نے کس کے ساتھ انگیج کیا. فرض کر لیں آج کل اس وقت پاکستان جو ہے سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، پاکستان کی معیشت تباہ حال ہے، پاکستان کو قرضے اگر IMF کو دیتا ہے تو اپنے لوگوں کو کھلانے کے لیے پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر پاکستان IMF کی شرائط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھاتا ہے مزید یا یہی برقرار رکھتا ہے تو لوگوں کا جینا محال ہو جائے گا. تو پاکستان کیا کر رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے؟ یا وہ یہ کر رہی ہے کہ اپنے سفیروں کے ذریعے دنیا جہان کو انگیج کروا رہی ہے کہ جی ہم، تو وہ سفیر روزانہ کی بنیاد پہ رپورٹ کر رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر اس کو وائر کہتے ہیں، سائفر کہتے ہیں، مختلف وہ جو چیزیں آتی، وہ اپنے سفیر اپنے ملک کو، اپنا وزارت خارجہ کو، پاکستانی سفیر اپنے وہاں سے جہاں ہیں وہاں سے وزارت خارجہ کو لکھتے رہتے ہیں. اسی طرح کا ایک سائفر آیا تھا، اسی طرح کا ایک خط آیا تھا کہ یار امریکہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ لوگوں نے پھر مطلب ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں، تو پھر ظاہر ہے ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹس ہیں، جو مطلب انہوں نے کوئی کسی ہمارے عمل پر احتجاج کیا. عمران خان صاحب کو وہ مل گیا تھا. پچھلے جو اس کی آڈیو لیک ہوئی تھی اس میں عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ کھیلتے ہیں ہم، اس میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی امریکہ کا نام نہیں لینا لیکن اس کے ساتھ ہم نے کھیلنا ہے. پھر اس میں اعظم خان صاحب ان کو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ جی اس پر میٹنگ بلا لیتے ہیں، وزیر خارجہ کو بلا لیتے ہیں، سیکریٹری خارجہ کو بلا لیتے ہیں، پھر وہ خط پڑھیں گے، سائفر پڑھیں گے، پھر میں اس کو کاپی کروں گا اور پھر منٹس اپنی مرضی کے بتاؤں گا اور یہ ثابت کریں گے منٹس میں کہ یہ دھمکی ہے، یہ تھریٹ ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب کہتے ہیں جی کب میٹنگ بلانی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ تو تھا پچھلی قسط. اور جب وہ جاری ہوئی تھی آڈیو لیک کی تو اس میں لکھا ہوا تھا پارٹ 1. تو پارٹ 2 کا تو انتظار تھا. جو آج آیا ہے وہ پارٹ 1 سے زیادہ خطرناک ہے. ایک انسان کے اندر کتنا زہر بھرا ہو سکتا ہے، ایک انسان اقتدار کی خاطر، طاقت کی خاطر کتنا گر سکتا ہے. یا ایک پولیٹیکل پارٹی اپنے ملک کے خلاف، یا پولیٹیکل پارٹی پوری کی پوری تو نہیں ہوتی لیکن اس کی پولیٹیکل پارٹی کو چلانے والے جو چند لوگ ہیں وہ اپنے ملک کے خلاف کتنی گھناؤنی سازش کرتے ہیں، وہ دوسری قسط میں اس کی مزید تصدیق ہو گئی ہے. پچھلی قسط جب آئی تھی پہلی قسط تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا، شکر ہے شہباز شریف نے یہ کر لیا، میری آڈیو لیک کر دی، قوم کو یہ پتہ چل گیا کہ سائفر ایک حقیقت ہے. سائفر کی حقیقت سے اگر انکار ہوتا تو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ نہ ہوتی. سائفر کی حقیقت سے اگر انکار ہوتا تو پھر وزیر اعظم شہباز شریف حلف اٹھانے کے بعد یہ نہ کہتے کہ ہم اس کی تحقیقات کروائیں گے. سائفر کی حقیقت سے اگر کسی کو انکار ہوتا تو سپریم کورٹ آف پاکستان یہ نہ کہتی کہ سائفر یا وہ جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ کسی سازش کا نتیجہ نہیں ہے، کسی بین الاقوامی سازش کا نتیجہ نہیں ہے. عمران خان صاحب پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے انہوں نے خیر کسر تو کوئی نہیں چھوڑی تھی اپنی حکومت میں، کسی قسم کی کسر کوئی نہیں چھوڑی تھی. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آزاد میڈیا کسی طور پر بارے میں نہیں ہے، اب بھی کہہ رہے ہیں خان صاحب، پرسوں کہا تھا، کل کہا تھا. تو عمران خان صاحب نے میڈیا پر قدغن لگائی، عدلیہ کو اپنے گھر کی باندی بنانے کی کوشش کیا عمران خان صاحب نے. فوج کو وہ جو کہتے تھے نواز شریف صاحب کے زمانے میں عمران خان صاحب کے ٹرولز کہ یہ جی نواز شریف آرمی چیف کو SHO بنانا چاہتا ہے، پنجاب پولیس کا ایک SHO بنانا چاہتا ہے. عمران خان صاحب نے فوج کے ساتھ بھی یہی کچھ کوشش کرنے کی کوشش کی. بیوروکریسی اب آپ دیکھ رہے ہیں، بیوروکریسی ایون جو اسکالرس ہیں، مطلب پنجاب اپنا گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ کیا ہوا ہے، ایڈورڈس کالج میں آج پشاور میں کیا کیا عمران خان صاحب نے. ہر جگہ پہ عمران خان صاحب نے اپنے لوگ، اپنے ہر کارندے، اپنے ہواری بھرتی کرنے یا جو تھے ان کو بنانے کی کوشش کی. صحافت میں تو دیکھیں عمران خان صاحب کے ساتھ جو لوگ جڑ گئے کیسے کیسے پیچھے عمران خان صاحب کے جاتے ہیں، نہ اپنی عزت نفس، نہ سوال کرنے کا سلیقہ، صرف اور صرف خوشامد عمران خان صاحب کی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو آڈیو لیک ہوئی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح پاکستان کے فیوچر کے ساتھ، پاکستان کے سلامتی کے ساتھ کھیلا جا رہا تھا. اب اس آڈیو میں جو 1 منٹ 9 سیکنڈ کی آڈیو ہے،
یہ آڈیو ظاہر ہے اس سے بھی ابھی کنٹینیو ہے، اس کا اگلا حصہ بھی آ سکتا ہے، کیونکہ وہ ابھی آخری بات جو عمران خان صاحب کی ہے اس کے بعد پھر وہ ریلیز کرنے والے کی مرضی ہے کتنی ریلیز کرے بھائی. اب ہم تو اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، جو بھی ہے خفیہ ہاتھ ہے نا، پتہ نہیں ہیکر ہے، حکومت ہے، عمران خان صاحب کا کوئی اور چاہنے والا ہے، پتہ نہیں کون ہے جو یہ ساری حرکتیں کر رہا ہے بیٹھ کر. لیکن اس ساری حرکتوں سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب دن بدن ان کے کپڑے اترتے جا رہے ہیں، سیاسی کپڑوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اترتے جا رہے ہیں. پتہ چلتا جا رہا ہے قوم کو کہ عمران خان کے اندر کتنا ایک زہر بھرا ہوا ہے، کتنا ایک زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. آڈیو ہے جی. اب اس آڈیو میں جو پارٹ 2 ہے، اس میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں اچھا شاہ جی، یعنی وہ جو ایک میٹنگ کا پچھلی آڈیو میں جو ذکر ہوا تھا نا کہ میٹنگ بلا لیں گے، وہ جو اعظم خان کہہ رہے تھے کہ وزیر خارجہ کو بلا لیں گے، سیکرٹری خارجہ کو بلا لیں گے، پھر یہ خط جو ہے وہ پڑھیں گے، پھر ہم اس کو منٹس میں کا حصہ بنا لیں گے. منٹس بنانا اپنا کام ہے، ہم اس میں جو مرضی شامل کر لیں، اس کے اندر پھر جو مرضی لکھ دیں. تو وہ ہم جو مرضی لکھ دیں تو لکھ دیا تھا. اسی میٹنگ منٹس کی بنیاد پر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس عمران خان نے بلایا تھا، آپ کو یاد ہوگا. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں وہ میٹنگ منٹس رکھے گئے. اس منٹس کی بنیاد پر بھی کہا گیا تھا کہ سازش تو نہیں ہے، مداخلت آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، جو میٹنگ کے منٹس ہیں، لہٰذا اس کے اوپر ڈیمارچ کرتے ہیں. تو پھر امریکی سفیر کو بلایا گیا تھا، ڈیمارچ کیا گیا تھا. اچھا، تو یہ جو دوسرا پارٹ ہے، اس پارٹ 2 میں، اس میں جو عمران خان صاحب سے آغاز ہوتا ہے آڈیو سے، وہ کہتے ہیں اچھا شاہ جی، ہم نے کل ایک میٹنگ کرنی ہے، ہم تینوں نے. اب تین کون ہیں؟ عمران خان ہے، اعظم خان اور شاہ محمود قریشی. وہ لیٹر ہے نا، اس کو چپ کر کے مرضی کے منٹس لکھ دیں خاموشی سے. واردات، وہ کہا تھا نا آخری واردات، یعنی یہ بھی واردات ڈال رہے تھے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر. وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف سازش کر رہے ہیں. اب اس پر JIT بننی چاہیے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے مکمل اس تک جانا چاہیے کہ اس کے پاکستان کو کتنے نقصان ہوئے ہیں اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے، ہونا چاہیے. یہ اب چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی کہ کوئی آ کر کرگل کا ایڈونچر کر کے پاکستان کو تباہ و برباد کر جائے، پاکستان میں جمہوریت کے پیٹھ میں چھرا گھونپے، مارشلا لگا دے. پھر اگر کسی کو جمہوریت کے لبادے میں لا کر کھڑا کیا جائے ہمارے سامنے، تو وہ بیٹھ کر پاکستان کی معیشت تباہ کر دے، پاکستان کی سفارتکاری تباہ کر دے. وہ جو ہماری لیڈرشپ پاکستان کی اپنی جانوں پر کھیل کر جو جمہوریت ہمیں دے گئی ہے، اپنی جانیں قربان کر کے جو جمہوریت دے گئی ہے، جلاوطنیاں کاٹ کر جو جمہوریت دے گئی ہے، اس جمہوریت کو ایک جنونی شخص، ایک خبتی انسان اس جمہوریت کے اوپر وار کرے، ملک کی معیشت کو تباہ کرے، ملک کی سفارتکاری کو تباہ کرے. حساب کتاب تو ہونا چاہیے، اس کو اس طرح نہیں جانے دینا چاہیے. ہم اب دوبارہ 70 سال جمہوریت کے لیے نئی لڑائی لڑ تو سکتے ہیں، لیکن بہت نہیں ہو گیا، بہت ہو گیا نا، تجربات بھی بہت ہو گئے. اور اس طرح کے ہائبرڈز، اس طرح کے وہ کیا ہوتے ہیں، کٹ پتلی، اس طرح کے نمونے بہت ہو گئے. نمونے جس طرح کے عمران خان صاحب نمونہ لے کر آئے تھے. یہ آگے چل کر آڈیو 2 میں کہتے ہیں جی، یہ اعظم کہہ رہا ہے کہ منٹس بنا لیتے ہیں، اسے فوٹو اسٹیٹ کر کے رکھ لیتے ہیں. اعظم خان پوچھتے ہیں سائفر 8/9 کو آیا ہے یا 8 کو آیا ہے؟ عمران خان صاحب کی آواز ہے، لیکن میٹنگ 7 کو ہوئی ہے. ہم نے تو امریکنز کا نام ہی نہیں لینا، لیکن ایشو یہ ہے کہ پلیز کسی کے منہ سے ملک کا نام نہیں نکلنا چاہیے. مکمل طور پر عمران خان صاحب جو ہے نا ڈرے ہوئے ہیں امریکہ سے. ایبسولوٹلی ناٹ کہا تھا، منہ بنا کر نا، ہاتھ کھڑے کر کے ایبسولوٹلی. یہاں پر ترلے، آڈیو آپ سن لیں، ترلے کر رہے ہیں، پلیز پلیز کسی نے یاد رکھنا، کسی نے نام نہیں لینا امریکہ کا. یہ بہت اہم مسئلہ ایشو ہے ہمارے لیے کہ کس ملک سے لیٹر آیا ہے. میں کسی کے منہ سے اس کا نام نہیں سننا چاہتا. کہہ دیتے نا 27 مارچ کی تقریر میں، بات نام لے لیتے. اس کے بعد قوم سے خطاب میں کہہ دیا تھا کہ جی وہ ایک ملک سے خط آیا، لیٹر آیا ہے، پھر یوں کر کے اگلے جملے میں کہتے ہیں امریکہ سے، اوہ نام نہیں لینا تھا. ٹھیک ہے، لیکن میں ایک اور بات بتاتا ہوں جو قومی راز عمران خان نے فاش کیا ہے. اس کی اگر انویسٹیگیشن ہوگی تو گواہ بھی مل جائیں گے. اچھا جی، اس پر وہ کہتے ہیں کسی کے منہ سے میں نام نہیں سننا چاہتا. اچھا، اسد عمر کہتے ہیں کہ آپ جان بوجھ کر لیٹر کہہ رہے ہیں. یہ لیٹر نہیں ہے، میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. تو اب یہ ڈرامہ ہے نا کہ میٹنگ کا ٹرانسکرپٹ، اس کو وہ لیٹر کہہ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب آگے کہتے ہیں کہ میٹنگ کی ٹرانسکرپٹ ہے. ٹرانسکرپٹ یا لیٹر ایک ہی چیز ہے. لوگوں کو ٹرانسکرپٹ تو نہیں سمجھ آنی تھی نا، آپ پبلک جلسے میں ایسے ہی کہتے ہیں. یعنی عوام کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ خطہ آیا ہے وغیرہ وغیرہ. اب یہ پوری سازش ہے.
عمران خان صاحب کے ہم نے کہا کہ نام بھی نہیں لینا، ہم نے بتانا بھی ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے ہم نے قوم میں جا کر۔ عمران خان صاحب نے 27 مارچ کو یہ والا خط لہرایا تھا نا، 27 مارچ کو عمران خان صاحب نے خط لہرایا، 28 مارچ کو عمران خان صاحب نے کچھ صحافیوں کو بلایا تھا، ان صحافیوں کو عمران خان صاحب نے وہ سائفر دکھایا تھا جو ڈی کلاسیفائڈ نہیں ہوا تھا، جو اس وقت تک قومی راز تھا۔ 9 اپریل کو کابینہ کے اجلاس میں، جس وقت عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کارروائی چل رہی تھی، اسی وقت عمران خان صاحب نے اجلاس بلایا ہوا تھا کابینہ کا، ہنگامی اجلاس، آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم ہاؤس میں۔ اس اجلاس میں عمران خان صاحب نے خط ڈی کلاسیفائی کرنے کی اجازت لی تھی سائفر، اور لیکن یہ قومی راز صحافیوں کو عمران خان صاحب نے دکھا دیا تھا 28 مارچ کو۔ 28 مارچ کو بنی گالہ میں کون کون گیا تھا، کیا میٹنگ ہوئی تھی، ادارے اگر تحقیقات کریں گے سب کچھ سامنے آ جائے گا کہ قومی راز کس طرح عمران خان صاحب بھرے بازار، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آفیشیل سیکرٹ، کس طرح اس کی خلاف ورزی کرتے رہے تھے عمران خان صاحب۔ ایک تو یہ ہے معاملہ۔ اچھا، دوسرا معاملہ، اب ظاہر سے ثابت ہو جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی تھی۔ عمران خان صاحب پاکستان کے خلاف اس وقت بھی سازش کر رہے تھے، آج بھی کر رہے ہیں، اور آج جب 3 کروڑ لوگ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اس وقت عمران خان صاحب کر رہے ہیں۔ اس لیے دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ کنسرن ہے۔ اس میں امریکی سفیر کا موقف آ گیا ہے، جیو اور جنگ نے ان کا انٹرویو کیا ہے ڈونلڈ بلوم کا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی نہ ہم نے کبھی اڈے نہیں مانگے، ہم نے پاکستان سے ایئر اسپیس اور اڈوں پر بات ہی نہیں ہوئی، ایبسولوٹلی ناٹ والا تو عمران خان صاحب کا ہو گیا نا فارغ، پہلے بھی امریکہ انکار کرتا رہا ہے۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انتہائی افسوسناک ہے، جو سازش کا ایک رچایا گیا ہے نا، ایک کہانی بنائی گئی ہے، انتہائی افسوسناک ہے۔ چلیں خیر، اب ایک تو یہ ہے، اب 2 ویڈیوز عمران خان صاحب کی وائرل ہیں۔ وہ جو جج زیبا چودھری صاحبہ، جن کو عمران خان صاحب نے جلسے میں دھمکی دی تھی، جس پر توہین عدالت لگی ہے عمران خان صاحب کے اوپر، اس کا شوکاز نوٹس ہے، فرد جرم 2 روز کے بعد یعنی 3 اپریل کو فرد جرم کے اوپر سماعت ہوگی، لگتی ہے نہیں لگتی، کیونکہ ابھی تک عمران خان نے کوئی جواب دائر نہیں کروایا۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ڈرامہ کیا ہے قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ 144 دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ تھا، وہاں کچہری گئے اسلام آباد میں ایفیٹ، وہاں پر انہوں نے جا کر اپنی ضمانت کروائی، اور ضمانت کروانے کے بعد ان کو بتا دیا ہوگا بابر اعوان نے، فیصل چودھری نے، کہ نال ہی جج زیبا چودھری کی عدالت ہے، ذرا انہوں نے بھی جا کے معافی مانگ کے آنے نا، یہ انہوں نے بتایا ہوگا۔ تو عمران خان صاحب اس طرف چلے گئے۔ اب آپ اسٹائل چیک کریں، کالے چشمے لگے ہوئے ہیں، عدالت کے کمرے میں جا رہے ہیں، کالے چشمے لگے ہوئے ہیں، یوں دن دناتے آ رہے ہیں ڈان کی طرح، اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، سامنے ریڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ جی، وہ کہتے ہیں جج صاحبہ تو نہیں ہے، تو کہتے چلیں جج صاحبہ نہیں ہے تو ان کو بتا دینا عمران خان آیا تھا آپ کو معذرت کرنے، اگر آپ کو عمران خان کے الفاظ سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو میں آپ ان سے معذرت کرتا ہوں، ان کو بتا دینا۔ اب یہ عمران خان کے وکیل جو ہیں 3 اکتوبر کو عدالت میں یہ کہیں گے کہ جی ہم تو جج کی طرف چلے گئے تھے۔ اتنا پتہ نہیں ہوتا وکیلوں کو کہ جج تھی یا نہیں تھی وہاں پر بیٹھی ہوئی۔ تو یہ ڈرامہ تھا پورا کا پورا، قوم کو بیوقوف بنانا، اسلام آباد کو، ہائی کورٹ کو بیوقوف بنانا، اور اسٹائل کالے چشمے لگے ہوئے ہیں، اور کالے چشمے لگا کے کمرے عدالت میں پراپر ڈان اسٹائل میں، جس طرح ڈان کہتے ہیں نا کہ یار مطلب معافی نہیں مانگنے گئے تھے، بیسیکلی ڈرانے گئے تھے کہ آپ کی عدالت کوئی ہم سے دور نہیں ہے، بس معاف کر دو ہمیں، یہ ہوتا ہے نا معاف کر دو۔ ایک یہ، دوسری ایک بہت ہی ویڈیو جو ہے اس پہ میں زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا، نہیں کرنا چاہیے۔ ہیلی کاپٹر میں عمران خان صاحب نماز پڑھ رہے ہیں سیٹ پر بیٹھے ہوئے، میں ان کی نیت پر بھی شک نہیں کرتا، نماز پڑھتے ہوں گے، نیت کے ساتھ نماز پڑھتے ہوں گے، لیکن ویڈیو بنا کر وائرل کی گئی ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ ظاہر خدا کا اور بندے کا معاملہ ہے، اس کی ویڈیو بنا کر وائرل کرنا، چلیں اچھی چیز ہے، مطلب آپ عبادت گزار ہیں، اچھی چیز، لیکن سرکاری وسائل پر آپ نے فضا میں بھی اگر نماز پڑھنی ہے تو سرکاری وسائل، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جو خزانے سے عمران خان صاحب یہ پھر رہے ہیں، کہیں جلسہ کر رہے ہیں، کہیں کچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو 2 ویڈیوز ہیں، ایک میں تو عمران خان صاحب ظاہر ہے یہ جو ہیلی کاپٹر میں نماز پڑھ کر، اسلامی ٹچ ہے نا، اور اسلامی ٹچ عمران خان صاحب جو اسلامی ٹچ دیتے ہیں بیسیکلی وہ لوگوں کو مذہب کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اب عمران خان صاحب میں نے جیسے گزارش کیا نا، چھلکے اتر رہے ہیں پیاز کے، اور اندر سے پیاز ہی نکل رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔